یہاں سے لے کے وہاں تک، وہاں سے لے کے یہاں تک، یہاں سے لے کے اس منبر تک، ایک ایک حسینی کو ناد علی کے حصار میں باندھ کے حسینی آپ سے سوال کر رہا ہے. زور سے بتائیے گا، یہ بتاؤ جمعہ بدھ کو پڑھا گیا کہ نہیں؟ زور سے بتاؤ، پڑھا گیا کہ نہیں؟ تو پھر چپ کیوں ہو؟ کہتے کیوں نہیں جس نے پڑھوایا اس پہ بھی لعنت، جنہوں نے پڑھا ان پر. جب بھی نعرہ لگا کرے تو سب دونوں ہاتھ اٹھایا کریں، اس لیے کہ اڑنا ہے بلندی میں تو ہاتھوں کو نہ باندھو. اب اگر کسی کو یہ ہاتھ بھی بندھے ہوئے نہیں نظر آئے تو پھر بھائی میں چشمہ تو لگواؤں گا نہیں آپ کے. اڑنا ہے بلندی میں تو ہاتھوں کو نہ باندھو. ٹائر بھی پر کھول کے اڑتے ہیں ہوا میں. اگر نماز عشق علی میں ہاتھ بندھے رہ گئے تو عزا خانے تک رہ جاؤ گے، غدیر تک نہیں جاؤ گے. اب کیا ہوا؟ اب پھر دوبارہ شروع سے آئیے. پہلا کام کیا ہوا؟ حج. کیا کر دیا گیا؟ زور سے بولیں، کیا کر دیا گیا؟ میں چاہتا ہوں جب آپ یہاں سے جائیں یہ مجلس آپ کے یاد ہو، تاکہ جب ہوٹل پہ کل تبصرہ ہو تو مجلس کا ایک ایک نقطہ یاد ہو. اس لیے کہ قوم کو نقصان تبصرے نے پہنچایا ہے، تذکرے نے نہیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ بھائی پہلا کام کیا ہوا؟ حج خاموش کر دیا گیا. دوسرا کام کیا ہوا؟ شراب جائز کر دی گئی. تیسرا کام کیا ہوا؟ گھروں کے نقشے بدل دیے گئے. چوتھا کام کیا ہوا؟ مرد سونا پہنے لگے. پھر انسان درندے کی کھال پہ بیٹھنے لگا. اور سب سے بڑا کلائمیکس جو کام ہوا وہ یہ ہوا، جمعہ بدھ کو پڑھا دیا گیا. جب لوگوں نے معاویہ کے کہنے سے جمعہ بدھ کو پڑھ لیا تو معاویہ کے دماغ میں ایک چراغ روشن ہوا کہ اب مسلمانوں کے ضمیر اتنے مردہ ہو چکے کہ میرے کہنے سے جب جمعہ بدھ کو پڑھ رہے ہیں تو اب آسان ہے کہ ان کے سروں پر یزید جیسا شخص مسلط کر دیا جائے. سمجھے آپ؟ میں نے پورا تاریخ کا نچوڑ آپ کو پیش کیا. یہ جو جمعہ بدھ کو پڑھایا گیا ہے یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے. ہم دارا ذاکر جلدی سے کہہ کے چلا جاتا ہے جمعہ بدھ کو ہوا تم سبحان اللہ کہہ دے تو نہیں. یہی وہ پوائنٹ تھا جس کے بعد معاویہ کے دماغ میں آیا کہ اب مسلمانوں کا ضمیر عقل اتنی مردہ ہو گئی کہ جب یہ میرے کہنے سے جمعہ بدھ کو پڑھ رہے ہیں تو اب آسان ہے کہ ان کے سروں پر یزید بٹھا دیا جائے. اور اس نے بٹھا دیا. اس نے کیا کیا؟ اس نے یزید. اب سنیے خواجہ حسنی کا جملہ پوائنٹ. وہ کہتا ہے جب یزید اپنے باپ کے تخت پر آیا تو یزید اپنے باپ سے ایک قدم بھی پیچھے نہ تھا. اب میرے بزرگان جو تاریخ داں ہیں میں ان سے دس بستہ گزارش کر رہا ہوں کہ وہ توجہ دیں، کیونکہ جوانوں کی سمجھ میں نہیں آئے گا جملہ کہہ کے آ گیا ہے حسینی. مگر میں بزرگوں سے توجہ چاہتا ہوں، ان کے پیش نظر تاریخ ہے، علماء بیٹھے ہیں. وہ کہتا ہے جب یزید اپنے باپ کے تخت پر آیا تو وہ ایک قدم بھی اپنے باپ سے پیچھے نہ تھا. وہ سب کچھ وہی کرتا تھا جو اس کا باپ کرتا تھا. گھر کے اندر بھی وہی کرتا تھا. کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ گھر کے اندر بھی وہی کرتا تھا، گھر کے باہر بھی. باہر کا تو آپ جانتے ہیں، اندر کا بزرگوں سے پوچھ لیے گا کہ کیا کرتا تھا. وہ وہی کرتا تھا. وہ کہتا ہے یزید اپنے باپ سے قدم پیچھے نہ تھا مگر 2 قدم آگے نکل گیا. کتنے؟ 2 قدم. اس نے 2 کام ایسے کیے جو اس کے باپ نے بھی نہیں کیے تھے. پہلا کام کیا کیا؟ پہلا کام یہ کیا کہ اس نے علماء کا لباس پہنا کے بندروں کو منبر پر بٹھایا اور نسبت دی ان بلند ہستیوں کی طرف، ان ذوات مقدسہ کی طرف. اس کے باپ نے نہیں کیا تھا. دوسرا کام اس نے یہ کیا کہ اس نے مسجد میں بیٹھ کے شراب پی. کیا؟ مسجد میں. سوال یاد ہے آپ کو حسین نے کربلا کیوں بنائی؟ اگر حسین کربلا نہ بناتے تو کیا ہوتا؟ اب کربلا بنی ہے تو بینیفٹ کیا ہوا؟ میں نے مختصر طریقے سے آپ کو 50 سال سنائے. کیا ہوا؟ حج خاموش کر دیا گیا، شراب جائز کر دی گئی، گھروں کے نقشے بدل دیے گئے، مرد سونا پہننے لگے، انسان درندے کی کھال پہ بیٹھنے لگا، جمعہ بدھ کو پڑھا دیا گیا، علماء کا لباس پہنا کے بندروں کو بٹھایا گیا، مسجد میں بیٹھ کے شراب پی گئی. اب آپ پوچھ رہے ہیں حسین نے کربلا کیوں بنائی؟
اب میں آپ سے توجہ کی بھیک نہیں مانگوں گا، کیونکہ میں نے نتیجہ آپ کو دیا ہے، آپ کے دماغوں تک میں نے بات پہنچائی ہے۔ دنیا پوچھتی ہے حسین نے کربلا کیوں بنائی؟ اس لیے بنائی کیونکہ مسجد میں بیٹھ کے شراب پی جا رہی تھی، اس لیے بنائی کیونکہ جمعہ بدھ کو پڑھا دیا گیا تھا، اس لیے بنائی کیونکہ حج خاموش کر دیا گیا تھا۔ آپ پوچھتے ہیں اگر حسین کربلا نہ بناتے تو کیا ہوتا؟ یہی ہوتا، لوگ مسجد میں بیٹھ کے شراب پیتے۔ انسان کی عقل و شعور ختم ہو گیا تھا، اس لیے حسین نے کربلا۔ فائدہ کیا ملا؟ فائدہ کیا سوچ رہے ہیں آپ؟ فائدے میں ہمیں فرش ازا ملا؟ نہیں، یہ تو حسین سے محبت کی دلیل ہے کہ ہم فرش ازا پہ ہیں۔ یہ علم ملا؟ نہیں، یہ تو غازی سے محبت کا نتیجہ ہے کہ ہمارے پاس علم ہے۔ یہ تعزیہ ملا؟ نہیں، یہ تو الفت محبت کا تقاضا ہے کہ گھروں میں تعزیہ رکھیں۔ پھر ہمیں کیا ملا کربلا کے بعد؟ تمہیں نہیں ملا، پوری انسانیت کو ملا۔ جانتے نبی گئے 11 ہجری میں، نبی گئے 11 ہجری میں، 61 ہجری میں بنی کربلا، 50 سال بعد۔ آپ نے غور کیا؟ اگر میں اس مجمع میں پوچھوں کتنے لوگ ہیں جو 50 سال کے ہیں تو کم سے کم 100 آدمی ہاتھ اٹھائیں گے۔ اللہ انہیں حیات طولانی دے۔ 50 سال سے زیادہ کے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے۔ 50 سال منیمم ایوریج ہوتا ہے، اتنا سا ایوریج ہوتا ہے 50 سال کا۔ عام لوگ آسانی سے زندگی گزار لیتے ہیں 50 سال کی، معمولی سی عمر ہوتی ہے 50 سال کی، لوگ گزار لیتے ہیں۔ 50 سال کا آدمی پوچھا جائے تو 100 نکلیں گے۔ اگر میں پوچھوں کہ پورے امہٹ میں، خالی شیعہ قوم میں نہیں، پورے امہٹ میں کوئی ہے؟ اچھا یہ بتائیے 50 سال تو یہ ہو گئے، 61 ہجری میں کربلا بنی، 1441 ہجری میں ہم بیٹھے ہیں، کتنے سال ہو گئے کربلا سے؟ بھائی نبی گئے 11 میں، 61 میں کربلا بنی، 50 سال، 61 میں کربلا بنی، 1441 ہجری میں ہم بیٹھے ہیں، کتنے سال ہو گئے کربلا سے ہمیں؟ زور سے بولیے، ہے تقریباً 1300 ساڑھے 1300 سال مان لیجئے۔ بھائی 50 سال نبی کے جانے کے 50 سال بعد بنی کربلا، کربلا کے 1350 ہو تو گئے زیادہ، ہم منیمم مانگ رہے ہیں 1350 سال، 1350 سال کے بعد ہم بیٹھے ہیں۔ کربلا کو ہوئے کتنے دن ہو گئے؟ 1350 سال۔ کیا اس مجمع میں کوئی ہے جو 1350 سال کا بندہ ہو؟ ہے؟ پورے پردیش میں لے آئیے، پورے ملک میں لے آئیے، آس پاس کے ملکوں میں لے آئیے، کوئی ہے 1350 سال کا؟ ایک نہیں ملے گا۔ کیوں؟ کیونکہ 50 سال ہیں اتنے سے اور 1350 سال ہیں اتنے۔ لوگ پوچھتے ہیں حسین نے جو کربلا میں قربانی دی اس کا بینیفٹ کیا ملا؟ فائدہ سن، اس کا فائدہ یہ ملا کہ 50 سال میں دشمن میں اتنی طاقت تھی کہ اس نے مسجد میں بیٹھ کے شراب پی۔ کیا 1350 سال کے بعد کسی کے باپ میں دم ہے؟ آپ پوچھتے ہیں کربلا کا فائدہ کیا ہوا؟ ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ 50 سال میں دشمن میں اتنی طاقت تھی کہ اس نے مسجد میں بیٹھ کے شراب پی۔ کیا 1350 سال کے بعد کسی کے باپ میں دم ہے جو مسجد کے اندر تو بہت دور، مسجد کے سامنے ٹھیکہ کھلوا دے، دکان کھلوا دے، اور چھوڑو جملہ، خالی شیعوں کی مسجد نہیں، حنفیوں کے سامنے کھلوائے؟ مالک ارے چھوڑو، مسجد تو بہت دور، لوگ مندر کے سامنے کھلنے نہیں دیتے۔ یہ شعور کس نے دیا؟ یہ بیداری کس نے دی؟ یہ حریت کس نے دی؟ حسین نے۔ اگر آج مسجد کو مسجد کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے تو حسین کا کرم ہے، ورنہ 50 سال میں تو مسجد اپنی حرمت کھو چکی تھی۔ آپ پوچھ رہے ہیں کربلا کا فائدہ کیا ہوا؟ سن، کربلا کا فائدہ یہ ہوا، ایک ایک حسینی کی توجہ چاہ رہا ہوں، مجلس ختم ہونے جا رہی ہے،
کہ 50 سال میں دشمن میں اتنی طاقت تھی کہ اس نے جمعہ بدھ کو پڑھوا دیا. بھائی 50 سال میں دشمن میں اتنی طاقت تھی کہ اس نے جمعہ بدھ کو پڑھوا لیا. کیا 1350 سال کے بعد کسی کے باپ میں دم ہے جو جمعے کے دن شام کو 5 بجے پڑھوا دے؟ بڑی آہستہ سے آپ سن گئے, بڑی خاموشی سے آپ نے سن لیا. پڑھوائیے, قوم کا بچہ بھی نکل کے آئے گا, مولانا آپ کا دماغ خراب ہو گیا, جمعے کا ٹائم نکل گیا, اب ظہرین پڑھائیے. یہ بیداری کس نے دی؟ ایک خبیث ٹی وی پہ کھڑا ہو کے کہہ رہا یزید جیت گیا, حسین ہار گیا. چل ایک لمحے کے لیے ہم تیری مان رہے ہیں, خاکمبہ دہن استغفر اللہ نعوذ باللہ, اللہ معاف کرے, ہم ایک لمحے کے لیے ہی مان رہے ہیں حسین ہار گیا یزید جیت گیا. تو اگر یزید جیتا ہے تو بیٹے جمعہ بدھ کو کرا. کہاں بیٹھے آپ؟ جمعہ بدھ کو کرا. ابھی رکے نعرہ اس کے بعد ہوگا. جمعہ بدھ کو کرا. کہ یہ تو نہیں ہو سکتا, تو یاد رکھ جب تک جمعے کو ہوتا رہے گا حسین کی جیت کا اعلان ہوتا. آپ پوچھ رہے ہیں فائدہ کیا ہوا؟ سن, فائدہ یہ ہوا کہ 50 سال تھے اتنے سے, اس میں اتنا طاقتور تھا یزید کا باپ کہ اس نے جمعہ بدھ کو پڑھوا دیا. کیا آپ کسی یزید کی اولاد میں دم ہے کہ جو جمعے کے دن 4:30 بجے پڑھوا دے؟ یہ آزادی دی ہے اسے. اب جملہ کہوں, 50 سال میں دشمن اتنا مضبوط تھا, اتنا طاقتور تھا کہ اس نے اللہ کے گھر میں اللہ کی لبیک بند کرائی. اللہم لبیک کہاں ہوتی ہے؟ اللہ کے گھر میں. اور جبکہ اللہم لبیک ہے محدود, یہ خالی کعبے میں ہوتی ہے. مسجد نبوی میں بھی کوئی آ کے نہیں کہتا لبیک اللہم لبیک. ایسا نہیں ہے کہ وہاں سے آئے اور امہٹ کی مسجد میں کھڑا ہو کے گئے لبیک اللہم لبیک, نہیں ہوتا نا. اللہ کی لبیک ہے محدود. دشمن میں اتنی طاقت تھی کہ اس نے اللہ کے گھر میں اللہ کی لبیک بند کرا دی. کیا 1350 سال کے بعد کسی ماں نے وہ بچہ پیدا کیا جو حسین کی لبیک بند کرا دے؟ کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ اتنے سے دشمن میں اتنی پاور کہ اس نے اللہ کے گھر میں اللہ کی لبیک بند کرائی. اللہ کی لبیک تھی محدود, حسین کی لبیک ہے لامحدود. مجلس میں حسین کی لبیک, جشن میں حسین کی لبیک, امہٹ میں حسین کی لبیک, تراب خانی میں حسین کی لبیک, لاہور میں حسین کی لبیک, لکھنؤ میں حسین کی لبیک, فیض آباد میں حسین کی لبیک, مظفر نگر میں حسین کی لبیک, ایران میں حسین کی لبیک, لبنان میں حسین کی لبیک, پاکستان میں حسین کی لبیک, کربلا میں حسین کی لبیک, ہلا میں حسین کی لبیک, شام میں حسین کی لبیک ہے, جوانی میں حسین کی لبیک, بڑھاپے میں حسین کی لبیک, بچپن میں حسین کی لبیک. اور اس لبیک یا حسین پہ اتنا یقین ہے ہمیں کہ آواز دے گا جب بھی ہمیں وقت کا حسین قبروں سے ہم پکاریں گے لبیک یا حسین, لبیک. ہو گئی مجلس, بس